اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی۔ جی بالکل، اور آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اس کتاب کے بنیادی خیالات کیا ہیں، کیا چیزیں اچھی ہیں اور کن باتوں پر آپ کہہ لیں تنقید بھی ہوتی ہے۔ ہاں، تاکہ سمجھ سکیں کہ آخر اس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی تو کیسے۔ شروعاتی اس کی بڑی دلچسپ ہے، دو والد ہیں نا؟ جی، دو والد، ایک جو ان کے اپنے والد تھے، پڑھے لکھے سرکاری ملازم جنہیں وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں، اور دوسرے ان کے دوست کے والد جو کاروباری تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے شاید، لیکن مالی طور پر بہت کامیاب، وہ تھے رچ ڈیڈ۔ اور ان دونوں کی پیسے کے بارے میں سوچ وہ بالکل مختلف تھی۔ بالکل، اور یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک والد کہتے تھے خوب پڑھو، اچھی نوکری کرو، محفوظ رہو، جبکہ دوسرے والد یعنی رچ ڈیڈ وہ کہتے تھے کہ نوکری نہیں، اپنا کام کرو، سرمایہ کاری کرو، پیسے سے پیسہ بناؤ۔ اور یہیں سے وہ مالی خواندگی یعنی فائنانشل لٹریسی کا تصور آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسکول ہمیں پیسہ کمانا سکھاتا ہے، پیسہ سنبھالنا یا بڑھانا نہیں۔ صحیح، اور اس میں وہ اثاثوں اور واجبات والی بات بڑی مشہور ہے، ایسٹس اور لائبلٹیز۔ جی ہاں، اور اس کی تعریف تھوڑی یوں سمجھیں غیر روایتی ہے۔ کیسے؟ مطلب روایتی اکاؤنٹنگ سے مختلف؟ جی، کتاب کہتی ہے اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ اچھا، تو اس تعریف کے حساب سے تو گھر بھی واجبات میں آ سکتا ہے اگر اس پر خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اگر آپ کا گھر آپ پر مالی بوجھ ہے تو کیوساکی کے مطابق وہ اثاثہ نہیں، واجبات ہے۔ یہ سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے، یعنی اثاثوں سے آمدنی آتی رہے۔ اور یہ کہ نوکری صرف تنخواہ کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے کرو، سیلز، مارکیٹنگ، لوگوں سے بات کرنا، یہ ہنر سیکھو۔ اتوالی، خوف اور لالچ۔ ہاں، کہ اکثر لوگ پیسے کے فیصلے ڈر یا زیادہ کی چاہت میں غلط کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح کہا، ان جذبات کو سمجھنا اور قابو کرنا یہ بھی مالی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کتاب کا انداز ویسے کافی سادہ ہے، کہانی کی طرح، مشکل مالی باتیں آسان لگتی ہیں۔ جی، یہی اس کی خوبی ہے کہ عام قاری جس سے مالیات کا کچھ خاص علم نہیں، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باتیں دہرائی بہت گئی ہیں۔ ہاں، تھوڑی تکرار تو ہے، مگر مجموعی طور پر انداز مؤثر ہے۔ یہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پسند آیا۔ تو خوبیاں تو ہو گئیں، آسان زبان، حوصلہ افزائی، مالی آزادی پر فوکس، نوجوانوں کے لیے اچھا تعارف۔ بالکل، لیکن پھر آتی ہے تنقید۔ جی، اور وہ کیا ہے؟ سب سے عام کیا ہے؟ سب سے عام یہ کہ یہ کتاب کیوں تو بتاتی ہے پر کیسے نہیں بتاتی، مطلب عملی اقدامات، کنکریٹ مشورے کم ہیں۔ اچھا، یعنی پڑھ کر جوش تو آتا ہے پر سمجھ نہیں آتا کہ اب کرنا کیا ہے، ایسا ہی کچھ۔ اور کچھ مشورے متنازع بھی ہیں، جیسے وہ کالج کی تعلیم کو غیر ضروری قرار دینے والی بات۔ ہاں، وہ تو کافی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اور اثاثوں، واجبات کی تعریف پر بھی اعتراض ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ کے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ جی، اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بات، کچھ لوگوں کو شک ہے کہ امیر والد کا کردار حقیقی بھی تھا یا نہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ کتاب کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے۔ بالکل، تنقیدی نظر سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک نقطۂ نظر ہے، کوئی حتمی سچائی نہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کتاب کا اثر تو بہت زیادہ رہا ہے، بیسٹ سیلر رہی دنیا بھر میں۔ بہت زیادہ، 40 ملین سے زائد کاپیاں، 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ۔ اس نے مالی تعلیم پر ایک عالمی بحث شروع کی۔ اور پھر وہ کیش فلو گیمز، سیمینارز، پوری ایک انڈسٹری بن گئی۔ جی، اس نے یقینی طور پر ایک رجحان پیدا کیا۔ تو آخر میں کن لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ میرے خیال میں جو لوگ ذاتی مالیات کے بارے میں بالکل نئے ہیں، نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی نوکری سے مطلب 9 to 5 کے چکر سے نکلنا چاہتے ہیں، اور جو مستقبل میں اپنا کاروبار یا سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے بھی یہ ذہن سازی کا کام کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت تفصیلی تکنیکی مالی منصوبہ بندی یا سرمایہ کاری کی حکمت عملی ڈھونڈ رہا ہے تو شاید یہ کتاب کافی نہ ہو۔ ٹھیک، تو خلاصہ یہ کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سوچ بدلنے والی کتاب ہے، ایک محرک ہے،
مکمل گائیڈ نہیں۔ بالکل، یہ ذہن کے بند دروازے کھولتی ہے اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ کتاب لکھی گئی تھی تقریباً 30 سال پہلے۔ اس وقت اثاثوں کا مطلب زیادہ تر رائل اسٹیٹ یا سٹاکس تھا۔ آج کل ڈیجیٹل اثاثے ہیں، گگ اکانومی ہے، تو یہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ آج کے دور میں کیسے فٹ ہوتا ہے یا اسے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس پر واقعی سوچا جا سکتا ہے کہ پرانے اصول آج کی نئی معیشت میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔